السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ ابھی اور کسی نے جوائن نہیں کیا ہے، صرف میں نے ہی کیا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، بٹ وی آر ڈوئنگ دا ریکارڈنگ، سو ہم ریکارڈنگ شیئر کر دیں گے۔ میں اسٹارٹ کر اوکے دیتی اوکے، ہوں، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے۔ کوشچنس، کیونکہ میں انٹریکٹیو ہی سیشن چاہ رہی ہوں۔ اسٹارٹنگ میں نے سیشنز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کیے تھے، بٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئریز رہ جاتی ہیں، تو آئی وڈ پریفر کہ کوئریز زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں کہ آپ لوگوں کے جو بھی کنسرنز ہیں نا اس کے بارے میں آپ لوگ کی ہیلپ کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی لائف کو آرگنائزڈ اور ڈسپلن کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اکثر پیرنٹس کا کہ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے تو ابھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو ابھی ایسے ہی چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں۔ مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن ہم بچپن سے بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں نا، وہ پھر اس کی سمجھیں کہ پوری زندگی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ لائک فار انسٹنس، اگر ہم کوئی بھی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے ہمیں کیا چیز اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس کی فاؤنڈیشن بنانی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن اتنی اسٹرانگ بنے کہ اس کے اوپر بڑی سے بڑی بلڈنگ کو بھی کھڑا کیا جا سکے۔ اگر اس فاؤنڈیشن کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی تو وہ پھر بلڈنگ پائیدار نہیں بنے گی، اور اگر بن بھی جائے گی تو وہ پھر لانگ ٹرم پہ نہیں ہوگی، وہ کچھ عرصے بعد ہی اس کے گرنے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لائک وائز، ہم کوئی بھی چیز اگر اپنی زندگی میں بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہمارا فیوچر پلان ہو، چاہے ہماری کوئی ٹارگٹس ہوں۔ ان سب کے لیے، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اوپر کام کرنا اور اس کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم انفارچونیٹلی پیرنٹنگ کے اندر یہ بھول دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فینومینا کہ بچے کی، ہمارا بچہ جب اس کی برتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد سے ہمیں یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہم اس کی فاؤنڈیشن کیسے ڈیولپ کرنا سٹارٹ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پلاننگز شروع ہو جانی چاہیے کہ بچے کی براٹ اپ کے اوپر کام کیسے کیا جائے، بٹ انفارچونیٹلی جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ جن کی اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ بچہ تو آ گیا ہے دنیا میں، مگر پالنے والوں کو اس کی براٹ اپ کرنی آتی ہے یا نہیں، تربیت دینا آتا ہے کہ نہیں۔ اور تربیت کے نام پر اگر مائنڈ میں ہوتی بھی ہیں چیزیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اس کی ماں جو ہے وہ کیسے نرش کر رہی ہے، فزیکلی اس کو ہیلدی کیسے رکھ سکتی ہے، اس کو کھانا کیسے ٹائم پر دے سکتی ہے، اس کا ٹائم ٹیبل ہیلتھ وائز کیسے بنا سکتی ہے۔ اس وقت بھی یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی ہیں کہ مینٹلی طور پہ اس کی مینٹل ہیلتھ کو کنزیوم کرنے کے لیے، اس کی مینٹل ہیلتھ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور اپنے انوائرمنٹ میں کون کون سے فلاز ایسے ہیں جن کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اپنے بچے کے حساب سے اس کو اچھا ریز کرنے کے لیے کون کون سی ان اپروپریٹ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے اندر سے نکال کے دور کر دینی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ بچے کی بنیادی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے۔ اس کا اگر فیوچر بھی پلان کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اچھا یہ بڑا ہو کے یہ بنے گا، اس کا کریئر کیسے پرسو ہوگا، اس کو ہم نے کیسے اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنا سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم پہلے اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے بچے کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور فاؤنڈیشن بنانے کے شروع کے 5 سال بہت کروشل ہوتے ہیں، یعنی بچے کی برتھ سے لے کے 5 ایئرس تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بچے کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے، بہت کروشل ٹائم ہوتا ہے۔ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مائنڈ بن رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو انالائز کر رہا ہوتا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے پرسپیکٹیو کے اکارڈنگ چیزوں کو جج کر رہا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ پرسپیکٹیو بنا رہا ہوتا ہے اور
ساری اسپیکٹرمز اس کے مائنڈ میں بن رہی ہوتی ہیں کہ اچھا اس کو اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح چلے گا. لائک مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی بھی ڈسپلن نہیں ہوتا، وداؤٹ ٹائم ٹیبل یا وداؤٹ اسکیجولائزنگ ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹائم ٹیبل کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. لائک فار انسٹنس اسپیشلی وہ لوگ جن کے گھروں میں آؤٹ گوئنگ بہت ہے، باہر آنا جانا بہت ہے، کھانا پینا بہت ہے، ڈائن آؤٹ بہت ہے، آئے دن دعوتیں ہو رہی ہیں، آئے دن گھر کے اندر دعوتیں ہو رہی ہیں، آئے دن باہر جانا پڑ رہا ہے، ریلیٹیوس کے گھر جانا پڑ رہا ہے. ان کی لائف ایسے ہوتی ہے کہ بچے صبح اسکول ہو کر آ گئے، ان کی ٹیوشن قاری صاحب سب آ گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا وہی کھانا پینا، آؤٹنگ، انٹرٹینمنٹ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ان کا سونے کا بھی ٹائم جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا، ان کا اٹھنے کا ٹائم بھی فکس نہیں ہوتا، ان کی کوئی بھی چیز فکس نہیں ہوتی. اس لیے بچے کی لائف بھی اسی جو ہے ڈگر پہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے کریئر کا ٹائم آنے لگتا ہے تو ہم بڑے کنسرن ہو جاتے ہیں کہ بچہ آرگنائز ہو جائے، بچے کو ڈسپلن کیسے بنایا جائے. تو اس وقت بچے کے اندر وہ چیزیں اتنی زیادہ اسٹرانگلی امبوسڈ ہو چکی ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگلی جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں کہ وہ آرگنائز نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور ڈسپلن بھی ہم اس کو نہیں بنا پا رہے ہوتے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیسے ڈسپلن سکھائیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور کروشل چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بچپن سے اس چیز کو، یہ چیز سکھانی ہے، اپنے عمل سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی، اس کی تربیت سے بھی، کہ اس کو کیسے پہننا اوڑھنا ہے، کیا مینرز اور موریلٹیز ہیں، کیا اس کی ویلیوز ہیں، اس کی ریلیجس ویلیوز کیا ہیں، اس کی ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں، اس کو کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کو اپنی لائف کو آرگنائز اور ڈسپلن کیسے کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں چیزیں فکسڈ ہوں. یعنی اس بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رات کو سونے کا یہ ٹائم ہے. آپ یقین کریں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے وہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نا وہ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. جب آٹومیٹکلی آبویسلی بچہ 2-3 سال کی عمر تک بچہ اتنا سینسیبل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، بلکہ آپ اس کو اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آٹومیٹکلی بچہ جو ہے نا بغیر سمجھائے بغیر کہے اس کو وہ چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا یہ ٹائم جو ہے نا یہ ہمارا سونے کا ہے. یعنی رات ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کو پتہ ہوگا کہ ابھی ہم سونے چلے جائیں گے اپنے کمرے میں. اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو بھی، اور نہیں رہتا تو بھی اس کو پتہ ہوگا کہ اچھا یہ میرا سونے کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں نے ابھی سونے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، ان اینی کیس صبح اٹھے گا اس کو پتہ ہوگا کہ اچھا ابھی میں نے یہ اس ٹائم بریک فاسٹ کرنا ہے، اس کے بعد میری مما یہ کام کریں گی اور مجھے مما کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، میں تھوڑی سی بک پڑھوں گا اور میں یہ کروں گا. اس کے بعد پھر یعنی ایک اسکیجول پراپرلی چل رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے، آپ کو کہیں جانا پڑ رہا ہوتا ہے یا یہ وہ، تو آپ پھر اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج ہمیں ایکسپیکٹڈلی کہیں جانا پڑ گیا ہے، مگر ہمارا یہ روٹین نہیں ہے. ہفتے میں 1 یا 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کہیں جانا بھی پڑ سکتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا روٹین جو ہے وہ اس کو اسپوائل کریں. ہم اپنے روٹین کو اسپوائل نہیں کریں گے، ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے اوپر ہی چلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بچے کو پریکٹس سے سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ نے اس کو بچپن سے سمجھانا ہے کہ آپ کو ویئرنگ کیسے کرنی ہے، ہاؤ دا وے یو ہیو ٹو گو privately and change your clothes, how the way you have to keep the space in between you and others. یہ ساری چیزیں آپ کی پریکٹس ہیں جو بچے کو آہستہ آہستہ، آپ بچے سے جب بات بھی کریں گی تو بچہ پھر آپ سے کویشچنس کرے گا اور پھر آپ اس کو اس کے جوابات دیں گی. اٹ از آل اباؤٹ آسکنگ کویشچنز، از آل اباؤٹ ڈپینڈنگ آن دا ریلیشن شپ ود یو. جو ریلیشن شپ بانڈنگ ہوتی ہے یہ سب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا کلوزلی، اوپنلی اپنی مائنڈ میں پاپ اپ ہونے والے کویشچنز آپ سے پوچھنا شروع کرتا ہے. اگر آپ کی اس کے ساتھ ریلیشن شپ بانڈنگ نہیں ہے تو وہ آپ سے کویشچن نہیں کرے گا. ایون کہ بہت سے گھروں میں کویشچنس پوچھنے پہ بچوں کو شٹ اپ کال مل جاتی ہے، کیونکہ بچے کبھی کبھی بہت اوٹ پٹانگ کویشچنس بھی کر دیتے ہیں. لائک فار انسٹنس بچہ یہ پوچھ لے گا آپ سے، اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو بہت سے بچے کہتے ہیں مما آپ کی ٹمی اتنی زیادہ موٹی کیوں ہو رہی ہے، آؤٹ کیوں ہے، مما آپ جو ہے وہ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ویئرڈ ہوتی ہیں، جو ہم فیل کرتے ہیں کہ دیز آر دا ویئرڈ کویشچنس. بٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو خاموش کروا دیتے ہیں
ہمیں شرم آ جاتی ہے، یا کوئی دوسرا دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم ان کی وجہ سے، ان کی پریزنس کی وجہ سے اور آکورڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کیا پوچھ لیا، تو ہم اس کو ان کے سامنے یا تو اپنی جھیمپ مٹانے کے لیے ڈانٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بچہ جو بھی کوشچن پوچھ رہا ہے اس کو ڈسکریج نہیں کرنا. ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا اوکے آئی ہیو نوٹ ڈاؤن یور کوشچن، لیٹر آن وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ، رائٹ ناؤ گیسٹس آر اوور ہیئر، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ امبیرس نہیں کرنا کہ تم نے کیا پوچھ لیا، یہ کوئی کوشچن ہے پوچھنے والا. بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا ہم یہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں بیٹا یہ بچوں کے پوچھنے کی بات نہیں ہے، بچے ایسی باتیں نہیں کرتے. بچوں کی آپ کیوریوسٹی کو بڑھا دیتے ہیں جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ جاننے کے لیے اور کیوریس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے ریسورسز تلاش کرنے لگتا ہے. وہ ہڈن ریسورسز وہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتے اور وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں اور اپنے آپ کو اتنا کلوز رکھیں اپنے بچے سے کہ وہ آپ سے آ کر ہر اپنے دماغ میں پیدا ہونے والا ہر چھوٹا، اور اس کو ہیزیٹیشن نہ ہو، اس کو جھجک نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی، یا مما میرا مذاق اڑائیں گی، یا مما مجھے کہیں گی کہ یہ کیا پوچھ لیا تم نے. بلکہ اس کو یہ موٹیویشن ہو کہ میں کچھ بھی پوچھ لوں میری مما موسٹ ویلکم کہیں گی، میری مما ہمیشہ ریڈی رہتی ہیں میری بات سننے کے لیے اور مجھے جواب دینے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو وہ بڑا ہو کے آپ سے کبھی بھی کوئی کوشچن نہیں کرے گا، بلکہ باہر ڈھونڈے گا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے وہ اپنے جواب حاصل کر سکے. اس کو اطمینان تو چاہیے نا، اس کو مطمئن تو ہونا ہے کہ میرے جو کوشچنز ہیں ان کا جواب میں کہاں سے ڈھونڈوں. تو کوشش کریں کہ بچے کے کوشچنز کے آنسرز اسی طرح وائزلی ٹیکل کریں. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ اپنے بچے سے کہیں کہ چلو اس کا کوشچن تو اس کوشچن کا آنسر تو مجھے بھی نہیں آتا. لائک مثال کے طور پہ وہ پوچھتا ہے کہ مما یہ آسمان اتنا نیلا کیوں ہے؟ اور یہ آسمان کبھی نیلا ہوتا ہے، کبھی ڈارک ہوتا ہے، گرے ہوتا ہے، کبھی وائٹ ہوتا ہے، کبھی کلاؤڈز ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیسے جواب دیں. تو آپ امبیرس نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کہیں گے بیٹا دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو سب پتہ نہیں ہوتا، کسی کو کچھ پتہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی نالج ہوتی ہے، تو مجھے بھی اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے، چلو ہم خود مل کر ریسرچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے. یا آپ اگر بزی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اس کا جواب مجھے آتا تو نہیں ہے لیکن ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جواب نہیں آتا دیٹس اوکے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ جو ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں یا آپ یوز لیس ہیں. یہ چیز بچے کو کیا ریئلائزیشن دے رہی ہے کہ اگر بچے کو کبھی کوئی بچے سے کچھ پوچھا جائے اور بچے کو نہیں آتا ہو تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ امبیرسمنٹ فیل کرے، بلکہ اس کو پتہ ہو کہ اٹس اوکے، اف یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اٹس اوکے، اٹس اے پارٹ آف لائف. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا یا نہیں آتا، اگر کسی نے آپ سے کوئی کوشچن کر لیا اور آپ کو نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ اس کا آنسر تلاش کر سکتے ہیں تھرو دا ریسرچ. آپ جا کے بکس دیکھ سکتے ہیں، آپ جا کے گوگل اور یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں. اب تو ہمارے پاس بہت سے ریسورسز ہیں، تو ہم نے بچے کو یہ چیز دکھانی ہے، اور اس طرح آپ اپنے بچے کو ریسرچ کے اوپر بھی ٹرین کر سکتے ہیں. اپنے ساتھ بیٹھ کر انڈیپینڈنٹلی بچے کو ریسرچ کرنا سکھا سکتے ہیں کہ چلو اس ٹاپک پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کا آنسر تلاش کرتے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں ایک وقت میں دو دو تین تین فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کرنے کے بعد ایک کریج فیل کر رہا ہے، اس کے اندر اس کا مورال ہائی ہو رہا ہے کہ میری مدر کتنا ٹرسٹ کرتی ہیں مجھے. دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ایک ریلیشن شپ بانڈنگ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، کہ اس کا آپ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میری ہر بات سننے کے لیے ریڈی رہتی ہے اور مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے. تیسری چیز کیا ہو رہی ہے کہ ریسرچ اسکل اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ آٹومیٹیکلی چیزوں کو خود سے ریسرچ کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹلی کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہے، ہیزیٹیٹ نہیں ہے، کانفیڈنٹلی وہ ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کے بچے کو کہ وہ گیجٹ فری ہوگا. یعنی وہ گیجٹ کو اس کو سمجھ آئے گا کہ گیجٹ کو صرف انفارمیشن ریسرچ کرنے کے لیے یا گیدر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور یا پھر کسی سے کال پہ بات کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور کسی تیسرے ایکسٹرا فارغ وقت کے لیے، فارغ چیز کے لیے یوز نہیں کیا جاتا گیجٹ کو. بلیو می، آپ یہ چیز بچے کے اندر ڈیولپ کریں گی نا
تو آپ کو اس چیز کے لیے پریشان ہی نہیں ہونا پڑے گا لیٹر آن کہ آپ کا بچہ آپ کی ایبسنس میں گیجٹ کو کس طرح یوز کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. آپ کو اس کا ڈر خوف ہی نہیں ہوگا. آپ کا بچہ آٹومیٹیکلی اس اسپیس کے اوپر ٹرینڈ ہو چکا ہوگا کہ گیجٹ کو اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ریسرچز کرے گا، چیزوں کو سرچ کرے گا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے پروڈکٹیولی کیسے اس گیجٹ کو یوز کرنا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی غلط چیز بھی آ رہی ہوگی تو وہ آپ کو فوراً بتائے گا کہ مما دیکھیں یہ اس طرح کی چیز آ رہی ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بچپن میں ریسرچ کرتی رہی ہیں، اور آپ اور آن اینڈ آف چیزیں جب آتی تھیں تو آپ اس کو بتاتی رہی ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ڈیول بھی تو ہر جگہ موجود ہے نا، تو وہ آپ کو پرووک کرنے کے لیے، غلط چیزوں کے اوپر اکسانے کے لیے وہ یہ چیزیں لے آتا ہے. بٹ دیٹس اوکے، یو شوڈ ہیو ٹو اگنور اٹ. تو میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم بڑا اس چیز کو لے کے کنسرن رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں ہم مانے یا نہ مانے لے چکا ہے. LGBTQ کا فتنہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے علاوہ ہوموسیکجویلٹی ہو گئی، یا اور بہت سارے ایسے ایشوز ہو گئے ہیں جو ینگسٹرز کو اپنی لپیٹ میں تیزی سے لے رہے ہیں. تو پیرنٹس بہت زیادہ پریشان اور کنسرن ہوتے ہیں کہ آبویسلی بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہوتے ہیں، ٹیبلٹس ہوتے ہیں، فونز ہوتے ہیں. آپ ان کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. کتنا کریں گے آپ؟ کتنا جو ہے وہ لاک لگائیں گے؟ کتنا جو ہے وہ کریں گے؟ بچے کہیں نہ کہیں سے کوئی چور دروازہ تلاش کر ہی لیتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کر چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ جب اپنے بچے کے اندر یہ بچپن سے اویئرنیس کریٹ کر دیں گی، ایک اس کو کانفیڈنس دے دیں گی کہ وہ فریلی اس گیجٹ کو یوز کر سکتا ہے، اس کو کوئی واچ نہیں کر رہا کیونکہ ہی از ٹرسٹ وردی، ہی از ریلائبل، تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ کوئی ہڈن ڈور سرچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو یہ پتہ ہوگا، اس کے اندر اتنی سینسبلٹی ڈیولپ ہو چکی ہوگی کہ اس کو پتہ ہوگا کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، کیا اس کو دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. اس کے اوپر ہم آن اینڈ آف انشاءاللہ بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آج کے سیشن سے آپ کو اس بات کے لیے ہیلپ مل سکے کہ اپنی چیزوں کو، اپنی زندگی کو آرگنائزڈ کریں، اپنے ڈیلی ورک آؤٹس کی چیک لسٹ بنائیں. اپنے بچوں کے لیے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز آپ نے بنانے ہیں ان کی چیک لسٹ بنائیں، اور اپنے بچے کو بتا دیں یا پیسٹ کر دیں، اس کے روم میں پیسٹ کر دیں یا کچن میں پیسٹ کر دیں، لاؤنج میں پیسٹ کر دیں کہ بیٹا یہ چیک لسٹ ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے یہ ان چیک لسٹ میں سے کون سی چیزیں کی ہیں اور کون سی نہیں کی ہیں، اور اگر نہیں کی ہیں تو اس کی پینلٹی یہ ہوگی. کہیں سے بھی آپ کو نہ ڈانٹنا پڑے گا نہ مارنا پڑے گا، آپ اس کی پینلٹی رکھیں. اس کی جو بھی فیوریٹ کام ہے وہ اسکپ کروائیں نیکسٹ ڈے. تو کیا ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا یہ میری پینلٹی ہے، انڈرسٹوڈ ہو جائے گا آٹومیٹکلی. وہ کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں ایک بن جائے گا کہ آٹومیٹکلی اس کو پتہ ہوگا اچھا اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے، اس چیز کی وجہ سے میری اس مس بیہیویئر یا میرے اس ٹائم پہ کام نہ کرنے کی وجہ سے میری یہ پینلٹی ہو رہی ہے. لائک وائز بچے کو جو ہے وہ کوئی کچھ باہر کا کھانا ہے یا وہ ویجیٹیبلز نہیں کھا رہا، تو آپ کو وائزلی اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. آپ کو اس کو یہ ریئلائزیشن دینی ہے، اس کو سختی نہیں کرنی کہ نہیں یہ کھانا ہی پڑے گا تمہیں، نوڈلز ہر وقت کھاتے رہتے ہو یہ کھانا ہی پڑے گا. نہیں، آپ نے انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ اس کو سختی سے ڈیل کریں، آپ اس کو بتائیں گی، چیزوں کو دکھائیں گی. اب تو ہمارے پاس اتنے سارے ریسورسز ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، گوگل کے اوپر بھی، ٹو شو کڈس کے کون سی چیز ہمارے لیے، ہماری باڈی کے لیے بینیفٹ رکھتی ہے اور کون سی چیز ہارمفل ہے. کون کون سے جو مائکرو آرگینزمز ہیں وہ ہماری باڈی میں ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں تھرو نوڈلس ایٹنگ، تھرو ہارمفل فوڈ، جنک فوڈ. تو یہ ساری چیزیں آپ تھرو دا ریسرچ لاجیکل اور ریزننگ کے ساتھ بچے کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں. سمجھائیں نہیں، ان دا فارم آف اسٹوریز بتائیں، ان دا فارم آف چٹ چیٹ بتائیں. بچے کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ آپ اس کو لیکچر دے رہی ہیں، اس کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں نوڈلس کیوں پسند ہیں، وہ بتائے گا کہ مما مجھے اس لیے پسند ہے کہ اتنے مزے کے لگتے ہیں، بہت اسپائسی ہوتے ہیں. تو آپ کہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گھر میں نوڈلس سے بھی اچھی اسپیگیٹیز بنا دیتی ہوں. اس کو الٹرنیٹیو ڈھونڈیں، اس کے اندر آپ ویجیٹیبلس بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور اس کو ویجیٹیبلس کے جو ہے وہ فوائد بھی بتا سکتی ہیں. اور پھر آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ جنک فوڈ کھانا ہے، چکن پیس کھانا ہے یا برگر کھانا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ آپ ایک اسکیجول رکھ لیں کہ مہینے میں آپ نے 2 یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ چلیں اس کو جنک فوڈ کھلانا ہے اور اس کی لسٹ بنا لیں. لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کنڈیشن رکھنی ہے
کہ اگر آپ کا یہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ مینٹین رہا، یعنی ان ٹرمز آف ہیلدی فوڈ، اگر آپ نے جو ہے وہ منہ بنائے بغیر آپ نے ویجیٹیبلس کھائیں، آپ نے دالیں کھائیں، آپ نے سادہ کھانا کھایا، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے مس بہیو نہیں کیا، یہ ساری چیزیں کنڈیشنلائز کر سکتی ہیں آپ. دیٹ وڈ ہیلپ فل الاٹ. تو یہ مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہیں لینینسی نہیں شو کرنی، یعنی 4 دفعہ آپ نے رولس پہ فالو کر دیا لیکن 5ویں دفعہ آپ کو اپنے بچے پہ ترس آ گیا اور آپ نے وہ رول بریک کر کے اس کو کھلا دیا. اس سے کیا ہوگا، آپ کا بچہ انڈرسٹینڈ کرے گا، اچھا اگر میں نے تھوڑی سی ضد کی یا میں نے ٹینٹرم شو کیے تو پھر میری ضد پوری ہو جائے گی، میری مما نہیں کریں گی تو میرے بابا دیں گے. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو بچے کو یہ کانسیپٹ دینے کا مطلب ہے کہ بچہ پھر آپ کی سائیکی سے کھیلے گا. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ 4 دفعہ رولس کو فالو کروا کے 5ویں دفعہ تو میری بات مانیں گی ہی مانیں گی، تو وہ بریک کروائے گا آپ سے رول بار بار. آپ کو اس پہ کنسیڈریٹ رہنا ہے. آپ کو اپنے اسپاؤس سے بات کر کے ان کو ریسٹرکٹلی اس کو فالو کروانا ہے. آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں جتنے لوگ ہیں اور جن سے آپ بات کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نہیں، آپ کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کر رہا تو آپ اپنے بچے کو ریسٹرکٹ کریں گی. آپ اپنے بچے کو اس بات پہ ٹرین کریں گی کہ جو مما بابا نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. تیسری کوئی بات ہی نہیں کہ آپ جا رہے ہیں فالو بھی کرنے لگتا ہے اس کو، وہ ہر چیز کو سینسبلٹی کے ساتھ اون بھی کرنے لگتا ہے. اور بہت ساری چیزوں میں بچہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے چیزوں کو، مگر اٹس آل اپ ٹو یو کہ ہاؤ وائزلی یو ول ٹیکل دیٹ سچویشن. اوکے، آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. سو ناؤ آپ آج کے سیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو کر سکتی ہیں، یا آپ کی کوئی بھی کوئری ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. جی جی بتائیے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ بچہ میرا، جو آپ نے بتایا نا، بچہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ سائیکو سے ہماری کھیل رہا ہوتا ہے، تو یہی چیز ہے. وہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ چیختا کیوں ہے، میں نے نوٹ کیا. تو ویسے تو وہ ماشاء اللہ کافی سے بہتر ہو گیا. کل بھی میں نے اس کے اوپر نہیں کیا کوئی ایسا، اور کل اس نے میری بھی نوٹ کیا، صرف اس نے ایک دفعہ شاؤٹ کیا تھا رات، بہت کم. تو اب اس طرح بچہ یہ ہوتا ہے کہ بس نہیں سنو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اگر چیخوں گا، اس طرح مانگوں گا تو وہ چیز مجھے مل جائے گی. ایگزیکٹلی. اس کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، ہوں نوٹ کی ہے میں نے بھی ویسے بھی. تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں دے رہے، اب وہ تو رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ رونے دیں. 1 دفعہ روئے گا چیخے گا، 2 دفعہ روئے گا چیخے گا، آپ اٹینشن ہی نہیں دیں. ایسے پریٹینڈ کریں کہ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا. پہلے اس کو اگنور کریں، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو جائیں، پیار کریں، گلے سے لگائیں، ہگ کریں ٹائٹ، اور اس کو بیٹھ کے بتائیں بیٹا آپ کیوں پریشان، کیا پریشانی ہے. پھر وہ آپ کو کہے گا تو آپ اس سے کہیں کہ بیٹا یہ چیز، اگر وہ مثال کے طور پر آپ سے چپس مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو بتائیں گی کہ بیٹا میں نے سوچا ہے کہ ہم نا ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اور آپ بھی مجھے سجیسٹ کریے گا کہ آپ کا کیا ڈیسیژن ہے. یعنی بچے کو آپ انڈیپینڈنٹلی اس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں کہ بچے کو فیل ہو کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں بھی کوئی اینٹی ہوں، میری بھی کوئی ورتھ ہے، مجھے بھی امپورٹنس دی جا رہی ہے. آپ اس سے کہیں کہ آپ کو ہفتے میں 2 یا جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں جنک فوڈ کے حق میں نہیں ہوں. میں اپنے بیٹے کو ہفتے میں ایک ہی دن ویکینڈ پہ اس کو چپس ملتے تھے، پورے ہفتے میں اس کو چپس نہیں دیتی تھی. اور وہ شروع میں ضد کرتا تھا کیونکہ اس کے کزنس بھی کھاتے تھے، آبویسلی جب انوائرمنٹ میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ بچے کو بتاتے ہیں پیار محبت سے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں بچہ خود گیو اپ کرتا ہے چیزوں کو، کیونکہ اسے اپنی ماں کی گود مل رہی ہوتی ہے، اس کی فرینڈ شپ مل رہی ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ اس کے بیسٹ بڈی ہیں، آپ اس کی فرینڈ ہیں، تو وہ اس ریلیشن شپ بانڈنگ کے لالچ میں وہ چیزیں کوئٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے بیٹے کے جب میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، میرے بیٹے کے کزنس کھاتے بھی تھے، ان کی بہت زیادہ جنک تھا ان کا. شروع میں وہ ضد کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جب میں اس کو ریئلائز کرواتی گئی، اس کو میں لاجیکلی سمجھاتی گئی، تو اس نے گیو اپ کر دیا، وہ نہیں ضد کرتا تھا پھر. تو یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بچے کے اوپر ورکنگ کریں گی نا، تو آپ کو خود سمجھ آنے لگے گا کہ وہ اتنا زیادہ ایسی کہانی نہیں ہے جتنا ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ ہماری چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ضدیں لگاتے ہیں.
شروع میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے آبویسلی نگیٹو چیزیں زیادہ بچے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو ہمیں بہت وائزلی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نا. تو آپ اس سے کہیں کہ چلو میں نے سوچا ہے کہ ہم بیٹھ کر نا ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا ٹائم بھی بچے، اور ہم جو ہے وہ اپنی اپنے کوالٹی ٹائم کے اوپر بھی کام کر سکیں، ہم سٹوریز بھی سنیں، اور ہم جو ہے وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیڈمنٹن بھی کھیلوں، اور ہم بیٹھ کر جو ہے وہ بورڈ اچھا گیمز بھی کھیل سکتے ہیں. اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں آپ بچے کو بتا سکتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے اچھا اس کو کہیں. کوالٹی ٹائم میں مجھے آپ اس یہ کو بیٹھ پوچھنا تھا کر کہ جب آپ ٹائم ٹیبل بنا رہی ہیں نا، تو آپ اس کو بیٹھ کر یہ اس کو بٹھائیں اپنے ساتھ، اس کو بتائیں کہ تمہاری کیا سجیشن ہے، تمہیں ہفتے میں 2 دن ملیں گے چپس کھانے کے لیے، تمہیں کس کس دن چپس چاہیے. ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، کوئی بھی بات کروانی ہے تو وہ سوچے گا کہ مما مجھ سے مشورہ لے رہی ہیں، مجھ سے تو کوئی بھی مشورہ نہیں لیتا، میں اتنا امپورٹنٹ ہوں مما کے لیے کہ مما مجھ سے مشورہ لے رہی ہیں. آپ کو کھانا بنانا ہے تو آپ پوچھیں کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ یہ بنا لوں، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ آج تمہاری مرضی کی چیز بنائی جائے، تو بتاؤ تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے. اس طرح سے آپ بچے کو جب انوالو کریں گی نا، تو اس کے اندر ایک سینس آف انڈیپینڈنسی پیدا ہوگا، آٹومیٹیکلی ایک نہیں، فور کانفیڈینس پوائنٹ ڈیولپ فائیو ہوگا. ایئرس کے بچے میں ہوگا اتنا؟ ایگزیکٹلی بالکل ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں، ہم ان کا انتظار کریں، نہیں. آپ ایون کہ آپ اپنے بچے کے ذمے گھر کا کوئی ایک کام لگا دیں، وہ اتنی خوشی سے کرے گا، آپ یقین مانیں. جیسے اب میرا بیٹا سمجھے کہ میں بچپن سے اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے بیڈ ٹھیک کرے، صبح اٹھ کر وہ بیڈ ٹھیک کرتا تھا. یعنی آپ چھوٹے چھوٹے کام بچے کے ذمے لگائیں تاکہ اس کے اندر ایک سینس آف انڈیپینڈنسی پیدا ہو. یعنی مثال کے طور پر ٹیبل لگانی ہے تو بیٹا کم ہیئر، یو آر مائی ہیلپنگ ہینڈ نا، یہ لو یہ پلیٹس رکھ کر آ جائے. چھوٹا بچہ ہے نا، گلاس ایک ایک کر کے رکھ کر آ جائے گا، پلیٹس رکھ کر آ جائے گا. اس کو ٹیبل لگانے کے بعد آپ اپنے ہسبینڈ سے یا کسی سے بھی شیئر کریں، دیکھیں آج سالار اس نے ٹیبل لگائی ہے، تو اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس زیادہ بلڈ اپ ہوگا. وہ سوچے گا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. کیونکہ بچوں کے اندر نا یہ ہم بچوں کو اسپوائل کر دیتے ہیں خود، اور پھر ہم خود سر پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کانفیڈینس نہیں آ رہا ان کے اندر، انڈیپینڈنسی نہیں آ رہی. کیسے آئے گی جب ہم بچپن سے ہی اس پریکٹس کو اسٹارٹ نہیں کرتے. ہم صرف یہ ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ نہیں سمجھتا، مگر بچہ سمجھتا ہے، بلیو می. آپ کر کے دیکھیں، آپ بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس سے ایک تو پوچھ کے ٹائم ٹیبل لکھیں کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا یہ ایسے کر لیتے ہیں، اس کو نا ایسے کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری چیزیں آپ اس سے شیئر کریں گی تو آٹومیٹیکلی وہ آپ دیکھیں گی کہ وہ باقی کی چیزوں میں اس کا جو دھیان ہے نا وہ ختم ہو گیا، ان چیزوں میں اس کا دھیان بڑھ گیا کہ وہ آئے گا خود مشورہ دے گا کہ مما اس کو کچن کو نا ہم ایسے سیٹ کر لیتے ہیں. اچھا کمرے میں ہم نے ٹیبل اس طرح سے رکھی ہوئی ہے تو کمرے کی سیٹنگ نا آج آپ کہیں گی کہ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ ابو بکر. آپ کہیں گے چلو ابو بکر آج نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کمرے کی سیٹنگ بدلتے ہیں، آپ بتاؤ کہ آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے، ٹیبل کو کہاں ہونا چاہیے. آج ہم ابو بکر کی چوائس سے جو ہے نا اس کمرے کی سیٹنگ بدلیں گے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کریں. آج جو ہے نا ہم ابو بکر کی پسند سے کھانا کھائیں گے، تو ابو بکر کو آپ بتاؤ آج ہم کیا بنائیں. وہ کہے گا مما مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کہیں گی چلو میں تمہیں 2 3 آپشن دیتی ہوں، اس میں سے بتاؤ کیا بنائیں. پھر رات کو جب آپ کے ہسبینڈ کھانا کھا رہے ہو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بچوں کے سامنے اس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ دیکھیں آج ابو بکر نے یہ مجھے سجیشن دی تھی کہ آج ہمیں یہ بنانا چاہیے. اسی طرح آپ کوکنگ کر رہی ہیں، آپ کوئی چھوٹی سی چیز بنا رہی ہیں، ابو بکر چلو آؤ میں تمہیں کوکنگ ہم تھوڑا سا نا کچھ اس طرح. تو یہ چیزیں بچے کو آپ یقین مانیں آپ کا بچہ فالتو کام کرنا ہی چھوڑ دے گا. وہ فالتو کی چیزیں اس کے دماغ سے نکل جائیں گی، یہ والی چیزیں اس کے مائنڈ میں آ جائیں گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کام کروائیں اس سے. چلو بیٹا وہ اگر آپ کے گھر میں میڈ آتی ہے تو بھی میڈ آئی ہے تو آپ چیزیں سمیٹ رہی ہیں تو آپ اس کو اپنے ساتھ لگا لیں. آ جاؤ بیٹا یہ پلو جو ہے نا یہ وہاں رکھ دو. اچھا چیئر کو اٹھا کر، ہلکی چیئر ہے پلاسٹک کی چیئر ہے، اٹھا کے وہاں رکھ کے آ جاؤ. اچھا اس کو اس طرح سے سیٹ کر دو. اچھا ابو بکر ٹیبل کو نا آپ اپنی مرضی سے سیٹ کرو، آپ کا بیگ کہاں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں نا آپ بچے کے ذمے لگائیں گی نا تو آٹومیٹیکلی آپ کا بچہ فالتو کام کرنا ہی چھوڑ دے گا. اس کا دل کرے گا وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرے. وہ بار بار آئے گا کہے گا مما ڈو یو نیڈ مائی ہیلپ، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، مما میں یہ کر لوں، مما میں وہ کر لوں. تو اس طرح کی چیزیں آپ بچوں کے ذمے لگائیں. بوٹلس بھر کے فریج میں رکھنی ہے، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی والی جو منرل واٹر کی بوٹلز ہوتی ہیں وہ بھر سکتا ہے، وہ آپ اس کو بولے ڈسپینسر سے بھر کے فریج میں رکھ دو. یا نہیں بھر سکتا آپ اس کو بھر کر دیں کہ بیٹا یہ فریج میں رکھ کر آ جاؤ. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اس سے کروائیں.
بے شک وہ شروع میں وہ اسپوائل کرے گا چیزیں، مے بی وہ کوئی چیز گرا دے، وہ کوئی برتن توڑ دے، دیٹس فائن. اس کو آپ جو ہے اوور ری ایکٹ نہ کریں. آپ اس کے سامنے اگر ایون کہ آپ کا کوئی برتن بھی ٹوٹ گیا، قیمتی برتن بھی ٹوٹ گیا ہے نا، آپ اس کو کہیں دیٹس اوکے، اٹس اے پارٹ آف لائف، ہوتا ہے. جب تک ہم چیزیں توڑیں گے نہیں، جب تک ہم چیزیں اسپوائل نہیں کریں گے، ہم سیکھیں گے کیسے؟ تو بچہ سوچے گا کہ اٹس اوکے، اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو دیٹس فائن. ہم کیا کرتے ہیں، او ہو تم نے برتن توڑ دیا، او ہو تم نے پلیٹ توڑ دی، اب تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو کیا ہوتا ہے، بچہ ڈر جاتا ہے. پھر بچہ سوچتا ہے اس کی، آپ نے اس کے سیلف کانفیڈنس کی جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب کیا ہوگا، بہت دن تک آپ کو اس کے اس چھوٹی سی اپنی اس چھوٹی سی غلطی کو نا اوور کم کرنے کے لیے آپ کو کئی ہفتوں تک کام کرنا پڑے گا. ہم یہ بات نہیں سمجھتے. ہماری چھوٹی سی غلطی ہمارے بچوں کا اتنا بڑا نقصان کر دیتی ہے کہ ہمیں ہفتوں اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. تو ہفتوں اس کے اوپر کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر پیشنس پیدا کریں اور اپنی اس اوور ریئیکشنس کو اپنے تک رکھیں، ان کو شو نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ پلیٹ ٹوٹنا کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ نہیں ہے. دیٹس فائن، اٹس اے پارٹ آف لائف، یہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہی بات؟ بچے نے کچھ جی گرا جی دیا تو ہم کہتے ہیں ہو تم نے یہ کر دیا، گلاس توڑ دیا، دیٹس فائن، کوئی بات نہیں. جب تک آپ توڑو گے نہیں چیزیں، جب تک آپ خراب نہیں کرو گے، آپ سیکھو گے کیسے؟ کوئی بات نہیں، آپ یہی کر کے سیکھو گے. دیٹس فائن. تو جب وہ دیکھے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کا حوصلہ بلند ہوگا، وہ چیزوں کو اور کانفیڈنٹلی کرے گا، وہ کام اور کانفیڈنس سے کرے گا. آپ دیکھیں گی، آپ آبزرو کریں گی تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ اٹ کریٹس سو مچ چینجز، سو مینی چینجز. سو ٹرائی ٹو بی پیشنٹ. ہم نے خود کو ٹھیک رکھنا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں بچوں پہ کام کرنا ہے. ہمیں بچوں پہ نہیں، ہمیں خود پہ کام کرنا ہے. ہم خود پہ کام کر لیں گے تو ہمارے بچے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے، بلیو می. اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے تو وہ نہیں سمجھے گا. وہ ہر چیز کو سمجھے گا، بلیو کریں آپ. جی آپ اس کو کہیں کہ رات کو سونے سے پہلے بیڈ کو جھاڑ کر لیٹو. آپ اس کو کہیں کہ صبح اٹھ گئے، اب آپ اپنے بیڈ کو ٹھیک کریں. دیکھیں جو شیٹ ہے اس کے رنکلس ٹھیک ہونے چاہیے. اس کو آہستہ آہستہ گائڈ کریں شروع میں. پھر آہستہ آہستہ وہ جب دیکھے گا اور اس کو اچھا لگے گا، آپ یقین کریں، آپ دیکھیں گے کہ بچہ اتنے انٹرسٹ سے یہ چیزیں کر رہا ہے کہ آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ اس کے وقت کو کہاں انگیج کیا جائے. آٹومیٹکلی وہ چیزوں میں انگیج ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کا دل کرے گا میں اپنی مما کے ساتھ کام کرواؤں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرواؤں. ہرا دھنیا پودینہ اس سے بٹھا دیں کہ اچھا وہ چھوٹی چھوٹی آپ نا اس کے پیسز کرو، توڑو. اسی طرح آپ مٹر چھیلنے پہ لگا دیں. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اس کے لیے آلو بوائل کیے آپ نے، تو آپ اس سے کہیں کہ دیکھو اس طرح سے چھلکے اترتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے کام آپ کروا سکتی ہیں، نائف والے کام نہیں کروا سکتی، یہ والے کام جو چھوٹے چھوٹے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں تو آپ کروائیں. یہ بچے کی ٹھیک ہے ایکٹیویٹی ہے. جب وہ فزیکلی کوئی ایکٹیویٹیز کرے گا، جب وہ لائف اسکلس سیکھے گا تو وہ باقی کی شرارتوں کو، باقی کی بدتمیزیوں کو آٹومیٹکلی بھول جائے گا. چیخنا چلانا تو دور ہی رہ جائے گا. کہیں آپ دیکھیں گے وہ چیخنا چلانا تو وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. جی جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جو ٹینٹرمز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو رونے دے. لیکن کبھی اس میں کچھ ایسے پوائنٹس آتے ہیں کہ بچہ بس بالکل ہی پھر نا آؤٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا ہوتا. وہ بہت زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ رو رہا ہے کہ اس کو ضد ہے، لیکن اگر بات کریں گے تو آہستہ 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 کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں لیکن تو آپ کبھی بات ہوتا ہے کریں. کہ بالکل چپ نہیں ہو رہا ہوتا نہیں نہیں، آپ بات کہ کریں نا. آپ بات کریں کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، میرے بیٹے کو کیا پریشانی ہے. مطلب اتنا اس کے ساتھ آپ کے لفظ جو ہے نا، آپ کے لفظ وہ بہت میٹر کرتے ہیں. نہیں وہ چپ ہی نہیں ہوتا، پھر وہ چیختا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اکھڑاتا رہتا ہے، لیٹ جاتا ہے. اس کو کوئی بھی روکے، مطلب میرے پاس تو پھر وہ بالکل ہی نہیں آ رہا تھا. اس کو جس سے کام ہوتا ہے اسی کے پاس بس کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہاں جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے. یہی تو غلطی ہے نا. میں نے آپ کو یہی کہا کہ سب سے پہلے تو اس کو اس بات پہ ٹرین کریں کہ ماں باپ کے علاوہ وہ کہیں جا کر فیورٹزم لے ہی نہ نا. صحیح. سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کے اوپر ورکنگ کرنی ہے کہ آپ کے بچے کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ مما یا بابا، بس اس کے علاوہ کوئی تیسری اینٹی نہیں ہے جس کے پاس میں جا کر اپنی چیزیں ریویل کروں.
یعنی ایک پریویسی بھی ہوتی ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف کی اینڈ فیملی کی. وہ جا کر اگر آپ کا بچہ تیسرے شخص سے شکایت کر رہا ہے، آپ کی شکایت کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ آپ کے بچے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے، کہ جب مما نے صحیح نو کہہ دیا یا بابا نے، آپ نو کہنا چھوڑ دیں. آپ نو کہنے کے بجائے اس کو ریزننگ اور لاجک سے سمجھانے کی کوشش کیا کریں چیزوں کو. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کو چھوٹے چھوٹے گھریلو کاموں میں انوالو کریں، جی چھوٹے جی چھوٹے کام دیں. دیکھیں جب آپ خود بچے کو فری ٹائم نہیں چھوڑیں گی نا، جب بچہ انگیج رہے گا، کچھ نہ کچھ کرتا رہے، وہ آپ اس کو بالکل بھی فری ہینڈ نہ دیں. آپ خود بیٹھ کر اس کو اسکیجولائز کریں چیزوں کو کہ میں اس کو کیسے ہر وقت انگیج کر سکتی، اور وہ صحیح انگیج رہ کر وہ خوش رہے گا. اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں باہر جاؤں اور میں جا کر باہر کھیلوں، میں اپنی مما کے علاوہ کسی اور سے جا کر بات کروں. اس کو یاد بھی نہیں رہے گا جب وہ انگیج ہوگا اور خوشی سے ہر چیز کر رہا ہوگا. آپ اس کو فری چھوڑیں ہی نہیں. آپ اس کو ایک چیز ختم کرتا ہے دوسری پکڑا دیں، دوسری ختم، اس کے لیے آپ نے پلان کرنا ہے چیزوں کو. صحیح. سمجھ رہی ہیں بات؟ جی. آپ جو کام کر رہی ہیں آپ اس کو اپنے ساتھ لگا لیں. آپ کچن میں اچھا کام کر ایک، رہی ہیں. جی ہاں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایک مجھے یہ کنسرن ہے کہ ویسے جیسے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے بہت زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میرا بیٹا اتنا سوال نہیں پوچھتا. مطلب میں اگر اس کو کوئی اسٹوری بھی سنا رہی ہوں تو پھر وہ سن لیتا ہے، کہتے ہیں اس کے اندر بھی اگر میں اس سے کچھ پوچھوں تو پھر وہ تھوڑا جواب دے دے گا. لیکن آگے سے مجھ سے کراس کوشچننگ جیسے کرتے ہیں بچے سمجھنے کے لیے، وہ نہیں کرتا. تو وہ اگر ہم وہ کرنا چاہیں کہ بچے کے اندر یہ ہو کہ وہ پوچھے، تو یہ کس طرح سے ہم ڈیولپ کریں؟ دیکھیں یہ کرٹیکل تھنکنگ کا اسکل ہوتا ہے. کرٹیکل تھنکنگ سب بچوں میں ہوتی ہے. کریٹیوٹی، امیجنیشن سب بچوں میں ہوتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے بہت زیادہ کریٹیو اور امیجنیٹیو ہوتا ہے تو وہ بہت کوشچنس کرتا ہے. کچھ بچے کوشچنس کرتے ہیں لیکن ان کو شروع میں شٹ اپ کال مل جاتی ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں کوشچنس کرتے. پھر ان کے مائنڈ میں یہ خود ہی ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ کوشچن پوچھنا اچھی بات نہیں ہے. کچھ بچے صحیح. کوشچن پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی کرٹیکل تھنکنگ کے اسکل کو پرووک کرنے کے لیے پیرنٹس کو کام کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ، ٹھیک ہے. اگر وہ کوشچن نہیں کر رہا آپ کوشچن کریں اس سے. آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا اس اسٹوری کے اندر نا، مثال کے طور پر آپ نے اس کو کوئی اسٹوری سنائی ہے اور اس اسٹوری کے اندر کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ سمندر جو ہے وہ سمندر بتایا گیا تھا یا بادلوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک کام کر سکتی ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ گارڈن میں بیٹھیں اور اس سے پھر سوال کریں نیچر کے بارے میں. کہ بیٹا وٹ ڈو یو تھنک کہ کلاؤڈس کے اکراس کیا ہے، بیہائنڈ دا کلاؤڈس کیا ہے، کیا تم کیا سوچتے ہو؟ تو آہستہ آہستہ شروع میں آپ کو لگے گا کہ اگر وہ رپلائی نہیں کر رہا اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کو لگے گا کہ وہ نہیں، یہ چیز کام نہیں کر رہی. مگر آپ کانسٹینٹلی اس کے اوپر کام کرتی رہیں گی، اس سے کوشچنس پوچھتی رہیں گی، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ واقعی اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر سوچنے پہ لگائے گا. ابھی تو وہ سوچ ہی نہیں رہا میرے خیال میں، اس لیے وہ کوشچنس بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ باقی دوسری چیزوں کے بارے میں، فالتو چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کریٹیوٹی والی باتیں کریں گی کہ بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلاؤڈس کے بیک سائڈ پہ کیا ہے؟ اچھا یہ اتنا بڑا ٹری کیسے بن جاتا ہے؟ چلو آؤ ہم ڈسکور کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں. پھر آپ اس کے ساتھ کوئی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں. بچوں کی ویڈیوز اتنی اویلیبل ہے، فکسیز کے نام سے ایک چینل ہے، وہاں پہ اتنی کوئی کریٹیو اور امیجنیٹیو ویڈیوز بچوں کے لیے اویلیبل ہیں. سائنٹسٹ سے ریلیٹڈ چھوٹے لیول پہ بنائی گئی ہیں، بہت اچھی ہیں، بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی، فکسیز کے نام صحیح. سے. اس کے علاوہ آپ صحیح. بچے کے ساتھ جب نیچر کی بات کرتے ہیں، آپ گارڈن جائیں، پارک جائیں، آپ بچے کو زو لے کر جائیں. آپ بچے کو اس ایج میں بچے کو جہاں اگر کہیں آؤٹ گوئنگ کر رہے تو ایسی جگہ لے کر جائیں جہاں سے بچہ کچھ سیکھ رہا ہو. بچہ پھر خود کوشچن کرے گا، کیونکہ دیکھیں بچوں کا دماغ اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ کریٹیو اور امیجنیٹیو ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کو لاک کر دیتی ہے، اس وجہ سے پھر وہ کوشچنز نہیں کرتے. تو آپ اس کے اوپر صحیح. آپ سوچیں کہ وہ کیوں نہیں کرتا کوشچن. تو اس کے لیے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. تو جیسے اب آپ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ اپنے بیٹے سے ڈسکس کریں گی، دیکھو اس کی اتنی ساری چیزیں بنا کر جب میں کھانا بناتی ہوں تو مطلب ایک ڈش بنتی ہے، اس ڈش کے اندر وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنی چیزیں ڈلی ہیں. تو آپ اس طرح کی چیزیں پوچھ کے اس کو کریٹیوٹی اور امیجنیشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں.
صحیح. ٹھیک ہے، پلانٹنگ کریں، آپ اس کو بتائیں دیکھیں اتنا چھوٹا سا سیڈ ہے بیٹا دیکھو، اور اس سیڈ کو جب ہم وہ دباتے ہیں مٹی کے اندر، سوائل کے اندر، تو دیکھو کیسے وہ ایئر اور لائٹ اور واٹر کے ذریعے وہ کیسے گرو کرتا ہے اور اتنا اسٹرانگ ایک ٹری بن جاتا ہے. پھر اس ٹری آپ اس سے پوچھیں گی کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ ٹری کے کیا کام ہوتے ہیں، پھر آپ ٹری کے اس کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے بچے سے زیادہ پڑھائی کرنی پڑے گی، تبھی آپ جا کر اپنے بچے کو اس قابل بنا سکیں گی کہ وہ امیجنیشن اور کریٹیوٹی کی طرف جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے ہٹ کر اس کا ایجوکیٹ کریں، ایک اچھے انسان کے لیول کے اوپر لے کر جائیں، تو آپ کو خود بھی جو ہے وہ ڈسکور کرنی پڑیں گی چیزیں، ایکسپلور کرنی پڑیں گی. سمجھ رہی ہیں بات؟ آپ کا بچہ جب سو جاتا ہے رات کو، 1 یا 2 گھنٹے آپ ایکسٹرا اس پرپز کے لیے نکالیں کہ کل مجھے اس کو کیا کیا ایکٹیویٹیز کروانی ہے یا میں نے کویشچنس کیا پوچھنے ہیں، آپ اس کے اوپر 1 دن پہلے کا ہوم ورک کر سکتی ہیں. مگر یہ کہ یہ اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا پھر آپ کو انشاءاللہ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی عائشہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی. اوکے. سو آئی ہوپ کہ آپ کے کوشچن کا آنسر یہ آنسر آپ کے لیے ہیلپ فل ہو. بہت تھینک یو. بس ان چیزوں پہ آپ جو آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. مگر یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی مدد آپ نہ کی تو پھر اللہ بھی مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ بے شک بے شک. چلیں، خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ہمارا اب نیکسٹ سیشن ہوگا فرائیڈے کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اوکے، انشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.